ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العزيز الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه صدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بے لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوریزی یہ دعوت بے لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ استفاء عز و ناز خلافت بے لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت بے لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آداب شیدہ سکر اس خدا دوست حضرت بے لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت بے لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت بے لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے خدا حلہ بوش شہادت بے لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اسجع الاسجعین ساکی شیر و شربت بے لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت بے لاکھوں سلام سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ جان احمد کی راحت بے لاکھوں سلام
حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت بے لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گل کو کبا بے کس دشت غربت بے لاکھوں سلام جن کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کے ہر خو خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام حفاظ قرہ حضرات ناظرین حضرات کچھ اور تسی سارے شاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سارے جلوہ گر ہو میں بھی حاضر ہوں میں جی تقریر کرنی آئی او میں اعلیٰ حضرت بریلوی دے صلاۃ و سلام دے اشعار نل کر دیتی سبحان اللہ تقریر جڑی میں کرنی آئی میں کر دیتی ہون دو تین گلاں کرنی ہے توڑنا اے تقریر مولویاں کی تقریر نہیں ہے گلاں کریں گا میرے نال بولنا بھی ہے تے گلاں سمجھنا بھی ہے تے انہاں تے غور بھی کرنا ہے سبحان ٹھیک ہے نا جی کوئی کہندا ہے جی بلے دا نظام آوے کوئی کہندا ہے جی شیر دا آوے کوئی کہندا ہے جی تبدیلی آوے کوئی کہندا ہے جی پی پی والے آ جان کوئی کہندا ہے جی نواں پاکستان بن جائے کوئی کہندا ہے جی یہ ہو جائے کوئی کہندا ہے یہ ہو جائے کوئی کہندا ہے یہ ہو جائے قرآن کی آتا ہے سبحان اللہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہاں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مکمل دستور آئین لے کے آئے ایک مکمل نظام لے کے آئے اے حضور نہیں فرمایا بھی تہاڈا بچہ پیدا ہوئے تے فلاں مذہب والا دی نقل کر لینا پھر وہ جوان ہو جائے شادی کرنی ہوئے تے فلاں مذہب والا دی نقل کر لینا پھر جناب بندہ فوت ہو جائے تو اس دا جنازہ تے تدفین تے فلاں فلاں پھر اے بھی کوئی نہیں اے بھی کسی اور مذہب والا دی نقل کر کے نہ انہاں دے طریقے تے چل پوے یا تہاڈا بازاراں دا نظام ہوئے تو او فلاں دے طریقے تے چل وجنا یا تہاڈی حکومت دا نظام ہوئے عدالت دا نظام ہوئے اور گھر دا یا پیر دا بازار دا مسجد دا مدرسے دا سکول دا کالج دا پڑھائی دا نظام ہوئے تو کسی اور دی نقل کر لینا کسی اور دے نظام میں جو او سسٹم کٹ کے تسی اس تے عمل کرنا ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہاں جی اسلام دینا کیوں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکمل دین مکمل نظام مکمل ضابطہ اخلاق زندگی گزارن دا مکمل نظام لے کے آئے پھر اسی کیوں بلے تیر تے نون دے پیچھے بھجی میں کس گل دی سمجھ نہیں آتی حضور اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا جناب کیوں دی کلمہ حضور دا پڑھیا کلمہ جدو بندہ رسول اللہ دا پڑھ لے تے پھر دوسرے دنیا داروں دے نظام دے پیچھے بھجن دی لوڑ کیڑی ہے ہاں جی لوگ کہتے جی مولوی مسیح دی سیاست کر دے اسی سیاست نہیں کرتے اسی کہتے ہیں کہ رسول اللہ جو نظام لے کے آئے اس نظام کو نافذ کیوں نہیں کر دے سبحان اللہ ہاں جی اس نظام کو نافذ کیوں نہیں کر دے فلانا آوے تو فلانا جاوے سارے بھاڑے جان اتھے رسول اللہ دا نظام آوے انشاءاللہ سبحان اللہ حضور دا نظام آوے بس گل ختم ہے سانو کیڑی لوڑ ہے سیاست کرن دی خدا دے بندے ہوئے مولوی سیاست تھوڑی کر دے انہاں چیزاں نو سمجھو مولوی سیاست پہ چل لگتا ہے مسیحیں جا کے سیاست دیا گلا کرتے اور اسی اپنے پیو دیا کریے رسول اللہ جی سامنے سیاسی دین دے کے گئے حضور سیاست نہیں کی تھی
10 سال اس سے ممبر تے حضور جمعے بھی پڑھائے، تقریرہ بھی کی دیا، نمازہ بھی اس مسلح تے پڑھائیاں، جلے نظام حکومت سنبھالن دا ویلا آیا، پھر اس سے مسلح تے بیٹھ کے اسے مسجد کے اندر بیٹھ کے حضور نے ریاست نہیں چلائی۔ سبحان اللہ، مدینہ دی ریاست مسجد وچ نہیں بیٹھ کے چلی، حضور مسجد میں مسلح تے بیٹھ کے نہیں چلائی۔ لوگ سانو کہتے ہیں مولوی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور کس دی گل کریے؟ دین اسی پڑھے ہیں نا، اسی پڑھے ہیں نا۔ یوسف علیہ السلام تخت تے کیوں بیٹھے؟ جنہوں موت ہونے کا پتہ کوئی نہیں، وہ بھی اٹھ کے سانو سکھاتا ہے، اور جی حضرت صاحب دیکھے نا جی یہ تو مسجد ہے، یہاں پہ بس بھی بات ہونی چاہیے۔ میں آکھا مولویہ دی نہیں مندہ نا، مصور پاکستان دی من، علامہ اقبال دی من، اقبال کی آخر ہے، علامہ اقبال نے کیا جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سبحان اللہ، اقبال کہنا سیاست تے دین الگ الگ ہونا، پھر اتھے نہ اسلام رہتا ہے نہ اتھے انسانیت رہتی ہے۔ میں آگے پھر بچتا کیے، اقبال نے کیا ہوتا ہے صرف اور صرف چنگیزی بچ جاتی ہے، اتھے صرف اور صرف ظلم بچ جاتا ہے، آج اتھے اور اسلام کا کوئی قانون نہیں بچتا۔ کمال نہیں کرنا جو جی مولوی سیاست کرتے، ہاں اسی ٹھیک کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں، حضور نے سیاست کی تھی اسی کیوں نہ کریے بھائی؟ مولوی سیاسی ہو گیا، کمال نہیں ہو گیا؟ خدا دے بندے ہو کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے نظام بھی رسول اللہ دا نافذ کرنا ہے انشاءاللہ، ہاں جی کرنا ہے کہ نہیں کرنا بھائی؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہاں جی حضور دا نظام نافذ کرنا ہے۔ جیڑا ایک نس جاوے تو کوئی اور نظام لے کے آ، تیرے نظام تینوں مبارک، سانو نظام مصطفیٰ مبارک۔ ہاں جی ملک پاکستان ہے جو اور کوئی نظام نہیں چلنے، ہاں جی اور کوئی نظام نہیں، جیڑا ایک چل ہوئے اسی اپنے نبی دا نظام نافذ کرنا ہے۔ ہاں جی دل تے ہاتھ رکھ تو سچ سچ دس ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی پیسے کمانے، پیسے کمانے، ہاں جی اپنی بیاہ کرنے، پھر پتر میں آنے، ہاں جی پوتروں دیا شادیاں کرنیاں، محل بنانے، بنگلے بناونے، گڈیاں گرنیاں، جائیداداں خریدنیاں، تے پیسہ پا کھانا تے ڈیڑھ بھرنی، تے پھر بڈھا ہو کے قبر وچ چڑھ جانا، اے مسلمان کا مطلب ہے؟ یا مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ دسو نا جی، ہم مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ ایک طرف رسول اللہ کا نظام ہوئے، ایک طرف بلے تیر تے نون کا نظام ہوئے، تو بندہ رسول اللہ کے نظام کو چھوڑ کے کافر کے نظام تو یہود و نصارہ تے ایجنٹا کے نظام پر کھڑا ہو جائے، اے مسلمان کا مطلب ہے؟ اے مسلمان کا مطلب ہے؟ بندہ حضور دے دین کو چھوڑ کے دین دے دشمنوں کے نام پر کھڑا ہو جائے، اے مسلمان کا مطلب ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ کہ سچ سچ دس ہے مسلمان کا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ بد راز ایمان کا مطلب کیا؟ بد ہندوستانی ٹھیکا سے کیا اعظم نے 20 لاکھ بندے مرائے، آندھی تے یہود و نصارہ دے جنڈا موتے لیان تو پہلے اس بابے دی قبر تے جا کے پوچھنا ہی نا، اور قائد اعظم دس نا 20 لاکھ بندے کیوں مرائے نو؟ ہاں جی قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے قبر تے جا کے پوچھنا ہے، اور بابا دس پاکستان بڑھن ویلے 20 لاکھ بندے نے شہید کرایا ہی، اور کس واسطے کرایا ہی؟ بلے تیر تے نون پیچھے شہید کرایا ہی، تبدیلیاں پیچھے، نویں پاکستان قوم دی بیٹی نو چوکاں دے وچ نچان واسطے، کس واسطے شہید کرائے؟ بس ہندوستان ہی ٹھیکا سے کہ تے یہود و نصارہ دے ایجنٹ تے نظام ہی ہوڑ، اتھے انہوں ہی راج کرنا ہے، یہ اتھے انہوں نے نظام ہی چلنے ہیں، تو پھر وقت ہندوستان ہی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اتھے انہوں یہود و نصارہ دے ایجنٹ کے نظام ہی نافذ کرنے ہیں، ہاں اتھے جو انہوں نے نظام ہی نافذ کرنے ہیں، بس 20 لاکھ بندے کیوں مرائے؟ اتنا نقصان کرایا، 70,000 مسلمانوں دیاں دھیاں تے بہناں تے ماواں ہندو تے سکھ چاہ کے گھن گئے، ساڑی ماں دھی بہن ڈی کوئی اکھ چاہ کے لے گئے نا، دل جنہیں بندہ اکھا کاٹ کے نہیں ہوتیاں، 70,000 یہ سوچ سکتے ہو؟ پاکستان خونتیاں ندیوں تے بنا، خونتیاں ندیوں تے بنا، تو کہنے جی یہ پاکستان لیبرالزم کے لیے بنا، ایک قوم دی بیٹیاں نو تبدیلی، کیڑی تبدیلی؟ ہاں جی تبدیلی قوم کی بیٹیاں چوکائی نہ جا کے تبدیلی، یہ تبدیلی ہے یا بغیرتی ہے؟ اس میں سے کس چیز بنا دیں گے؟ پورے تسی اسلام دا ہویا بگاڑ کے رکھ دیتا، گلہ مولویت ہے کہ مولوی کیا چاہتے ہیں؟ مولوی کچھ نہیں چاہتے، مولوی حضور دی عزت پہلا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، اور کچھ نہیں چاہتے۔ سبحان اللہ، ہاں جی کیا اعظم کو لمائن کے پوچھنا ہے نا علامہ اقبال کو لو، اور بابے ہو دسو نا 20 لاکھ بندے کیوں مرائے نے؟
70,000 دھیاں بہنا ہندو تے سکھاں نو کیوں نہیں دیاں نے انہاں دے حوالے کیوں کی دیاں نے کہ اتھے وقت اوہ نظام چلنا ہے ہاں جی اتھے ہی مسلمان روٹی کھانے نا نمازاں بھی پڑھ دیں روٹیاں بھی کھانے ہیں کاروبار بھی کریں ہیں پتر بھی ہیں انہوں نے جائیداداں بھی ہیں اتھے سب کچھ آئی لیکن پاکستان کس واسطے بنا پاکستان کس واسطے بنا کہ اتھے یہ کچھ کرنا ہے تو بات ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان کا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں دس اس پاکستان کا مطلب کیا ہاں جی اتنے اگر حضور دی عزت پیرا نہ ہوئے حضور دے گستاخاں نو اتنے سزا نہ دیتی ونجے انہاں واسطے آزادی ہوئے حضور دی ختم نبوت دے منکراں نو اتنے آزادی ہوئے بڑے بڑے عہدوں دے ختم نبوت دے منکراں نو بٹھا دیتا جائے تو پھر بات ہندوستان ہی ٹھیک آسے ہاں جی بات ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان کا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا ہاں جی جس اسمبلی دے اندر حضور دی عزت پیرا نہ ہوئے جس اسمبلی بیٹھ کے اسمبلی دے وزیر تے مشیر اسمبلی با کے حضور دی ختم نبوت ڈاکا خود مارن ہاں جی بات اسمبلی نہ پڑے آتے چنگائی ہاں جی پورے اسمبلی سمیت اس اسمبلی دے ایوان سمیت سارے وزیر ہوتے غرق نہ ہو جاندے ہوتے مر نہ جاندے سارے کہندے بس بھائی بس گناہگار ضرورا دنیا دار ضرورا لیکن حضور دی ختم نبوت دے ہوتے اسی ڈاکا نہیں مار سکتے ڈاکا نہیں مار سکتے لیکن جتنے بھی ہوتے اسمبلی دے ممبر بیٹھے سن انہوں ہوتے سینڈ کیتے انہوں سینڈ کیتے کہ جی مرزائی جو ہے ان کا اجازت ہونی چاہیے جنہیں حضور فرما دیتا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی حضور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو تسی پھر کیوں انہوں نے راہ دیندے ہو ہاں تسی انہوں نے بھیڑ میرا کیویں کہندے ہو سانو ہی سمجھاؤ ہاں یہ چیز سانو ہی سمجھاؤ کہ مرزائیہ نے حضور فرمایا بھئی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا کہ مرزائی جس کھانے نو نبی مندن اور جس دجال نو جس مرتد بغیرت قذاب نو اور نبی مندن ہاں جی تسی کیوں کہندے ہو کہ ساڑھے بہن برا ہے ایک گل کدی سوچیے تسی اسی تسی پھر انہوں نے ووٹ دینے اسی پھر انہوں نے جڑے مرزائیہ نو بہن برا آکھنا سوات انہوں نے نام کھلونے یہ اور تسا فیصلہ کرنا ہے ہاں جیسا کہنے نال کھلونا تے کہنے ووٹ نے ہونا ٹھیک ہے نا جی ہاں جی نہیں تو پھر آخرت نے کہہ بھی دیا لا الہ کو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہاں جو دل چ حضور دی محبت نہیں نا زبانی کلمہ پڑھن نال نماز ٹکرا مارن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری ہاں جی نقص ڈھونڈنا ہی گر ہے مقصد تیرا یوں ہی ماتھا کھسانے سے کیا فائدہ ہاں جی خالی ٹکرا مارن دا نا تے دین نہیں نا ہاں دین تے ایک پورا ضابطہ اخلاق ہے زندگی گزارن کا مکمل نظام ہے طریقہ ہے خالی نماز پڑھ لئی روزہ رکھ لیا باسی بات گل ختم ہو گئی اتنے ہی گل ختم ہوندی تو مولا حسین اپنی گردن کدی نہ کٹا دے خالی نمازاں تے ہی گل ختم زندہ باد زندہ گلا میں کردا پیا پرچہ میرے تے ہوئے گا جو ہو گیا تے تسی کیوں ڈرے بیٹھے ہو بھائی ہاں جی اقبال کہتا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مر وہ بادشاہ یہ نہیں بھائی مولوی آپ ہی مرے گا تے نال سانو مولوی مراؤے ہاں جی آج کے مولوی ڈاٹیا گلا اے دین کدی کسے بیان ہی نہیں کیتا سارے آئے ہو جی مٹھا ہے جی دے مٹھا مٹھا کر کے جس نال کفر نو تکلیف نہ ہوئے اقبال کہتا دل بری بے قاہری جادوگری آس اقبال کہتا جڑا مٹھا مٹھا کر کے دین نو بیان کرے گا جڑا کہے جی ہو جی بس دیکھیں جی یہ سنت ہے فلاں ہے جہاد کی گل نہ کرے ہاں جی حضور دے دین دی طاقت دی گل نہ کرے حضور دی تلوار دی گل نہ کرے حضور جڑیاں جنگاں لڑیاں انہاں جنگاں دا ذکر نہ کرے اقبال کہتا ہے اے تے جادوگری ہے ہاں جی اے تو صرف بندے مولوی اے جے مولوی تے صرف انہاں طریقہ بنایا ہوا ہے کہ بندے نو پھسانا ہے تے بندے نو پھسان دا طریقہ ہے ہاں جی جڑا صرف مٹھا مٹھا کر کے بیان کرے اے بندہ نو پھسان دا طریقہ ہے اے صرف بندے پھسا کے انہاں کولوں مال بٹورن دا طریقہ ہے کہ بندہ گل کرے حضور دی جنگ دی ہاں جی اے تے سارے دستے حضور رحمت للعالمین ہے اے کیوں نہیں دستے کہ حضور نبی الملاحم نبی الملاحم دا مطلب اے بھی حضور دا لقب ہے جڑے من کہتے ہیں حضور کا لقب ہے جی رحمت للعالمین انہوں کہو جناب حضور کا لقب ہے ہاں جی حضور رحمت للعالمین ہے
لیکن حضور کا ایک نام نبی الملاحم بھی ہے. نبی الملاحم کا مطلب ہے کہ جنگاں والا نبی. جنگ سمجھتے ہو؟ جنگ، لڑائی. نبی الملاحم جنگوں والا نبی. ساڑھے نبی خود 27 جنگاں تلوار چاہ کے جنگ گئے حضور خود. ساڑھے حکمران کیا دیں کشمیر دے ویلے اور جی ہم جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. توجہ بھائی، ساڑھے حکمران کی آدم ہم جنگ چھیڑ کے رکھ دیں. میں کیا اسی جس نبی دا کلمہ پڑھیا نا او نبی جنگا آڑا ہے. او نبی جنگا آڑا ہے. 27 غزوات تے 47 سرایا، اے ٹوٹل ہو گئے 74. غزوہ کہندے جیسے جو حضور خود گئے ہو. سرایا کہندے کس نو؟ جیسے جو حضور اپنا نائب مقرر کر کے اپنا کوئی بیجا اپنا کوئی نائب صحابی نو کسے نو سپہ سالار بنا کے بھیجا ہوئے جنگ واسطے، اس نو سریا کہندے. ٹھیک ہے جی. 47 سرایا تے 27 غزوات، اے ٹوٹل ہو گئے 74. تے نکیاں سکیاں جھڑپاں جڑیاں کافراں نال ہوندیاں رہیاں، باقاعدہ جنگاں نہیں، چھوٹیاں موٹیاں جھڑپاں، اور اللہ ملا کے تے 100 جنگاں بندیاں. 100 جنگاں. حضور جس ٹائم جہاد دا حکم آیا نا، قبلہ جہاد دا حکم جس ٹائم آیا، اس تو گھن کے تے حضور علیہ السلام دے ظاہر دنیا تو پردہ فرماؤن تک 100 جنگاں بندیاں چھوٹیاں موٹیاں جھڑپاں ملا کے 100. تے ہر ایک مہینے تے 4-5 دن بعد ایک جنگ بندی ہے. ایک مہینے تے 4-5 دن بعد ایک جنگ بندی ہے. کشمیر 5 اگست 2019 تو لے کے 5 اگست 2020 تک 1 سال، 5 اگست 2021 تک 2 سال، ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر 2 سال تے 4 مہینے ہو گئے کشمیر ہندو فوج بیٹھی. ہاں جی. ساڑھے نبی ہر مہینے بعد جنگ لڑی. کہنے کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. 28 سال ہو گئے تین ایک کشمیر واسطے جنگ نہ کی تھی. یہ ریاست مدینہ بنا سن. دسو نا بھائی تسی، میں تھانوں کہ میں تقریر کون نہیں کرنی، میں مولی تقریراں والا کون ہے، سیدھی گل نے میں کرنا گل. ہاں بھاویں کسی نوں لگے چنگی تے بھاویں لگے مندی. ساڑھے نبی ہر مہینے بعد جنگ لڑی. اساں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی ہر مہینے بعد جنگ لڑی. تے 2 سال 4 مہینے ہو گئے. 2 سال 4 مہینے. آج تاریخ کے 17. ہاں جی. تے 5 جو کٹ دو تے کتنے بن گئے 12. 2 سال 4 مہینے تے 12 دن ہو گئے. 2 سال 4 مہینے تے 12 دن کشمیر ہندو فوجاں داخل ہوئی ہوئیاں. انہاں جناب ملیا میٹ کیتا ہویا، کتنی ہزاراں دیاں چک کے لے گئے اتوں بھی. پاکستان بننے والے تو 70,000 دیاں نا، ہن کئی 70,000 اتوں لے گئے بڑیاں دیاں بہناں. ہاں جی. تے اسی بیٹھے ہیں صرف او جی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو صرف لنگر کھانے کے لیے. اسی اس واسطے کہندے ہیں کہ حضور دا دین اتے لے آؤ. تو دین اتے ہوئے گا نا تو کشمیر نہیں کوئی اک چاہ کی نہ ڈیک سی. سبحان اللہ. ہاں کشمیر نہیں کوئی اک چاہ کی نہ ڈیک سی. انہاں ریاست مدینہ کونے نے بناونی آئی نہ سمجھ. ریاست مدینہ دی ایک مثال تو میں تانوں دتی نا کہ جنگ ہر مہینے بعد ریاست مدینہ جنگ ہوندی ہے. 28 سال ہو گئے نا ایک جنگ نہ کیتی. ہن دوجی مثال مدینہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ظاہری پردہ فرمایا نا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو خلیفہ بنے، افضل الخلق بعد الرسول، آپ جدو خلیفہ بنے نا تے خلیفہ بنن تو بعد جدو سارے لوگ اپنے کام دھندے چ لگ گئے تو سیدنا صدیق اکبر اپنا مال تجارت، اس ٹائم لوگ تجارت واسطے وینے ہونے، آپ اپنا مال تجارت آیا چاہیا تے بازار نہیں ٹر پے، اپنا سامان چاہ کے بازار نہیں ٹر پے بھی میں سامان بیچاں، جڑی کمائی تھی سی میں اپنے گھر بیوی بچوں دی روٹی واسطے پیسے بناواں. آپ جب سامان چاہ کے ٹرے نا سیدنا فاروق اعظم آپ نے نپ گیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا صدیق تسی کدھر چلے ہو؟ انہاں کہ میں اپنے کاروبار واسطے تجارت واسطے. ساڈے حکمران قوم دا مال لٹ دے تے ٹیکس کھاندے. ہاں جی لکھاں لکھاں ٹیکس تو لیندے تنخواہاں تے مزدور نو روٹی نہیں لبدی. تے ریاست مدینہ دے حکمران کی کردے؟ خود سامان چکتے تجارت واسطے وینے پہ. تو بس باہر بھائی لگ چل بات ہی توجہ بھائی. ریاست مدینہ دے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر سامان چاہ کے ٹر پہ. فاروق اعظم نپ کے نہیں جی تسی نہیں ونجنا. انہاں کہ میں روٹی وقت تو کھاسا. سیدنا صدیق اکبر فرمایا جی میں کام نہیں کرنا تو میں روٹی. انہاں کہ جی تہاڈی تنخواہ اساں بیت المال وچ مقرر کرنی.
قوم دے خزانے چو تانوں تنخواہ دیتی ویسی مقرر کی ویسی تہاڈی تنخواہ ہن یہ گل سمجھنی ہے تنخواہ مقرر کی ویسی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی تہاڈی تنخواہ مقرر کرساں سیدنا صدیق اکبر فرمایا ٹھیک ہے میری تنخواہ مقرر کرو میں نظام حکومت چلے نا تو میری تنخواہ تو مقرر کرو تو کتنی تنخواہ بھائی میری تنخواہ 10 لاکھ ہوئے تو مزدور نو روٹی نہ لبے اے تنخواہ کرنی مقرر نہ سیدنا صدیق اکبر فرمایا ایک مزدور دی جتنی تنخواہ ہے نا میری تنخواہ اس جتنی مقرر کر دے سبحان اللہ سمجھ آئی نا اتنے حکمران ڈاڈا لاکھ تنخواہ گھنو تے غریب دی ریڑی چاہ کے کمیٹی والے گھنوانوں ٹرالی سٹ کے اور جی تو جناب سرکاری جہاز ریڑی لائی گل ہے اب کمینہ جتنے بھی لائی کھڑا ہے ملک تے اسے دا ہی ہے نا اسے دا پیو ناڑے قربانیاں دیتی ہیں نا آج تو انہوں روٹی نہیں کماؤں دینا ریاست مدینہ انہیں تو نہیں پڑھ دی بھی حکمران 10 لاکھ گنے کہ غریبان دی روٹی کوئی نہ ہوئے ہاں جی ریاست مدینہ ایک مزدور دی جتنی تنخواہ ہونی ہے حکمران دی تے صدر وزیر اعظم دی تنخواہ سے جتنی ہونی ہے تو ہون بات بلہ چاہی دے نون چاہی دے تیر والے چاہی دے یا حضور دا دین چاہی دے حضور دا بولو بھائی باہر والے بولو تجھے تھکے پہ ہو بھائی ہون لاؤ ناغا اتھے ہاتھ چاہ کے ختم نبوت انجھے نہیں پوری مسجد گونجے پورے کنیاں جواز گونجے کی ہویا بھائی ہون رسول اللہ دے دین دے غلام آگئے ہون حضور دے دین نو تخت لے کے آنے والے غلام جاگ پہ تاجدار ختم نبوت واہ 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 اے نعرہ تھوڑا اور زور لاؤ نا اور ربوے تک مرزیاں تک اسلام آباد بنی گالا فلانا 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 سارے وچ آ گئے ٹھیک ہے نا جی نا سارے مرزائیاں تک تے مرزائیاں تے جانا تک تے مرزائی نوازہ تک آواز جائے تھوڑا اور زور لاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور دے دین نال کھڑا ہونا ہے بھائی بس حضور دے دین نال کھڑا ہونا ہے جڑا کمینہ آوے ہٹ پرے کمینے آ قبرج میری تو آنا ہے جڑا آوے نا ووٹ مانگنا انہوں کہا جاؤ ہے قبرج تو آنا ہے وہ کہے کہ نہیں قبرج میں کوئی نہیں آنا ہاں جی فیدہ پڑھن کوئی فوت کیا ہوئے تو 5 سال بعد آتے ہیں قبرج کے سامنے ہے کیوں جی وہ الیکشن میں جھاڑے ہوں تو بات آنے پورا 5 سال فیدے واسی کوئی نہیں آتا ہاں جی فیدہ پڑھن نہیں آتے ہاں جی قبرج نہ آنے جڑا آوے نا قبرج تے آنا ہے واقعی کہ نہیں جی پولیس رات تو تے آ کے بچاؤنا ہے واقعی کہ نہیں جی واقعی میں تو آپ لڑکا بھی ہوگا تو تینوں میں کسے بچاؤنا ہے حقیقت ہے انہوں آگا حوض کوثر دا جام تو پلانا وہ کہے کہ نہیں میرے آپ کو پتہ نہیں لبے گا کہ نہیں ہاں جی پھر انہوں کہا بھی میدان حشر ہے جو نفس نفسی ہوئے گا ہر کوئی کہے گا سارے نبی بھی کہہ دیں کہ ابو لا غیری جاؤ آج کسی اور سے درتے جاؤ نبی بھی کہتے ہیں کہ جاؤ ایسے کوئی نہیں کر سکتے اسے تو بچائیں گا وہ کہے گا نہیں میرا آپ پتہ نہیں کی حال ہونا ہے ہاں جی وہ کہے گا نہیں میں تے نہیں بچانا کیونکہ ہٹ پرے کمینے آ میں اس محبوب کے نال پیار کیوں نہ کرا جس نے میری قبر وچ بھی بچاونا ہے جس نے میرے میدان حشر وچ بھی کام آونا ہے جس میں پل صراط بھی گزارنا ہے جس میں حوض کوثر دا جام جس دن پیاس تو زمانہ نکلیاں ہون گیا نا باہر
پیاس تو تے حضور اس دن پھر حوض کوثر دا جام پلان کے انہوں نے کہا ہٹ آئے اس دن جدو پیاس دی شدت ہوئے گی کہ جس نبی نے حوض کوثر دا جام پلانا ہے میں آج وفا بھی اس نبی لال کریں آج وفا بھی میں اس نبی لال کریں ہاں جی اسے واسطے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ رحمہ فرمایا نا آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت اللہ لڑے تو سارا مننا ہے وہ ڈڑے تھے سارے کھلوتے ہیں انہوں نے لڑنے چھے اعلان تھی سی نا او بھائی ختم نبوت ڈاکو کدھر گئے ہاں جی گنجیاں نو لے آؤ بھائی انہاں ختم نبوت ڈاکا مارا او بھی آوے سن رات اعلان تھی سی ہاں بھائی میدان حشر کی آواز لگ سی نا اتنے تک بلایا ہوئے سی او بھائی بلاوے ختم نبوت ڈاکو کدھر گئے کہ پورے نون والے کھڑے ہو سن تے پوری اسمبلی والے کھڑے ہو سن بات پوچھا ویسی بلاوے انہاں نو جنہاں سندھ اسمبلی دے وچ ہولی منائی ہندو دی ہاں تے بلاو انہاں نو جنہاں جناب مدرج وان کے ٹل کھڑکائے تے مورتیاں تے بتاں تے وان کے دودھ پائے انہاں نو بلاؤ سارے پی پی والے کھڑے ہو سن بات آواز لگ سی بلاوے انہاں نو بلاؤ جنہاں چوڑی عورت عیسائی عورت جس ساڑھے نبی معاذ اللہ کعبہ کڑیاں انہوں نے رہا کرنے والوں نے بلاؤ سارے بلے والے کھڑوتے ہو سن جس ٹائم اعلان تھی سی کہ بلاؤ ہے انہوں نے بلاؤ جڑے ہر ٹائم حضور دی عزت اور ختم نبوت تے پیرا دیندے رہے انہوں نے بلاؤ لبیک نبی تے کھڑے ہو سن ہم سوئے حشر چلے گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ محفل دے اندر سٹیج دی زینت بنے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مجاہد اہل سنت مجاہد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان قبلہ پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ آباد شریف و امیر وسطی پنجاب تحریک لبیک پاکستان میں بس گل مکا دینی ہے پھر قبلہ پیر صاحب خطاب کرنا ہے گل میں کردہ بیان کہ ریاست مدینہ اینا کوئی نہیں بناونی ریاست مدینہ کیویں بن دی ہے یہ حضور دا دین ہوئے ہاں چہرے تبدیل کرن نال تے فلانے نو لے آؤ جی انہاں او پارٹی 5 سال گزارے پھر فلانے نو لے آؤ پھر او گزارے پھر فلانے نو لے آؤ بندے تبدیل کرن نال کے دائمی تبدیلی نہیں آتی تبدیلی آتی ہے نظام تبدیل کرن نال تے نظام تے تو حضور دا آئے گا نا تے پھر ہی تبدیلی آنی ہے اقبال کہتے ہیں
زاں کے ملت را حیات ازش کے اور برگو سازے کائنات ازش کے علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر امت مسلمہ چاہتی ہے، اگر امت مسلمہ اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لینا چاہتی ہے کہ 313 ہوندے سن ہزاراں نال جا کے لڑ پیندے ہیں تے پھر رب فتح بھی دے دیندا ہے۔ علامہ اقبال فرمایا کہ او عزتاں تے او وقار تے او بلندیاں چاہندے ہو تے اس دا اور کوئی طریقہ نہیں، اپنے دل وچ رسول اللہ دی محبت پیدا کرو، اپنے دل وچ حضور دی محبت پیدا کرو۔ اس واسطے حضور نال وفا کرنی، قبر وچ اور کوئی نہیں آندا، قبر وچ رسول اللہ آونا ہے، میدان حشر وچ رسول اللہ نے بچاونا ہے۔ اس واسطے ہن حضور نال وفا کرنی، ٹھیک ہے نا جی۔ میری تقریر ختم، آخر تے نعرے لا دیو تاکہ قبلہ پیر صاحب دا دل خوش ہو ونجے کہ میں تانوں قبلہ پیر صاحب دے بیان واسطے تیار کر کے دے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہن یہ نعرہ لاونا ہے، تاجدار ختم نبوت، ہاتھ پورا چاہو اتھے تو زور لا کے بھل کر کے مرزائیاں تے مرزائی نوازہ تک آواز بنجے، تاجدار ختم نبوت، واہ واہ واہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی شن، من سب نبی شن، ومن سب نبی شن، من سب نبی شن، من سب نبی شن، من سب نبی شن، من سب نبی شن، الجہاد الجہاد، انہیں نہیں اس جہاد نہ علی کشمیر آزاد ہونا ہے۔ میں تانوں آکھیا نا 2 سال 4 مہینے تے 12 دن ہو گئے کشمیر وچ کرفیو لگیا، ہندو فوج لایا، ہاں جی تے انہاں جنگ نہ کی تھی کہ حضور دے دور وچ ہر مہینے بعد جنگ ہوندی ہے، ہاں جی تے کشمیر پیپر تے با کے آزاد نہیں ہوندا، کشمیر ہوئے گا آزاد تے جہاد نہ نہیں ہونا۔ جوان کر کے نعرہ لاؤ، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، کسے عمران نو منیا، کسے نواز نو منیا، کسے زرداری نو، کسے دنیا دارہ نو، کسے کس نو منیا، اسا کس نو منیا، اسا رسول اللہ نو منیا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اے انہیں جانا، اے انہیں جانا، اے انہیں جانا، اے انہیں جانا، اور بس اے انہیں جانا، 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 رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جم جانے والے، خاک ہو جائیں جل کر عدو، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، لبیک